منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، سب خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ چونکہ حقیقی مالک اللہ تعالی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا۔ سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، ساری مخلوق کو خوبیاں دینے والا اللہ تعالی ہے۔ جس میں جو طاقت ہے، خوبی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو حقیقی طور پر سب خوبیوں کا مالک اللہ تعالی ہے۔ دوسری بات، جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، خوبیاں دینے والا رب العالمین ہے، تو جب ہم کسی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں بہت اچھی رائٹنگ لکھی ہو اور لکھنے والا موجود ہو اور ہم کہیں کہ کتنی خوبصورت لکھائی ہے، یہ لکھائی کی تعریف تو ہے، لیکن در حقیقت یہ لکھنے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالی کی جو برہان ہے، جو اللہ کی ربوبیت پر سب سے بڑی دلیل ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں۔ سب سے زیادہ فضائل، طاقتیں، رفتیں، بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری طاقتیں اللہ نے عطا فرمائیں، تو حضور کی نعت پڑھنا یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ہے، کیونکہ چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، تو اسی طرح مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ نامکمل رہے گا۔ احادیث طیبہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کہیں اور درود پاک۔ اگر یہ تینوں چیزیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 118 پر ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے،
جب انسان دل سے کہتا ہے الحمدللہ تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ میزان عمل کا نیکیوں کا پلہ اس سے بھر جاتا ہے. تو باواز بلند کہیے الحمدللہ. اور پھر جب الحمدللہ کہنے والا دل سے کہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کروڑوں اربوں کھربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے. رب العالمین، رب کے معنی مالک بھی ہیں، پروردگار بھی ہیں، سارے جہاں والوں کی پرورش کرنے والا، سب کو نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے. کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کتے کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کیوں کھڑے رہے اتنی دیر اور پھر کیوں روتے رہے؟ آپ نے فرمایا کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جنید بغدادی، اب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ تجھے اللہ نے انسان بنایا؟ اور مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جواب تو اس کا یہی ہے کہ میں انسان بننے کے قابل نہیں تھا، محض میرے رب نے اپنے فضل سے مجھے انسان بنایا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اس واقعے میں درس یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر سوچیں، جس رب نے ہمیں کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کے ہم مستحق نہیں ہیں اور اس میں ہماری کوئی طاقت کا دخل نہیں ہے، صرف اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. یہ نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ شکر کریں. بن مانگے نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. ہم نے کیا ماں کے پیٹ میں سوال کیا تھا، اے مالک مجھے آنکھیں بھی دے، کان بھی دے، زبان بھی دے؟ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. الرحمن الرحیم، الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان، الرحیم رحمت والا، دنیا آخرت میں رحمت ہی رحمت فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. اب دیکھیں ترتیب کتنی پیاری ہے. پہلے فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، پھر اس کی وجہ بیان کی گئی کہ لوگوں تم اس بات کو یاد کرو کہ سارے جہاں والوں کو پالنے والا نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اور پھر پرورش کے لیے رحمت ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے دنیا میں ماں باپ کو وسیلہ بنایا، تو ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کو پیدا فرمایا. تو فرمایا رب العالمین سارے جہاں والوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. جب رحمت کا ذکر ہوتا ہے اور بندے کی توجہ رحمت کی طرف ہوتی ہے تو اب قرآن مجید فقان حمید اسے متوجہ کر رہا ہے کہ فیصلے سے غافل نہ رہنا. وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا وہ جبار بھی ہے. کل بروز قیامت فیصلہ ہونا ہے، اچھوں کا انجام اچھا ہوگا اور جن بروں سے اللہ ناراض ہوگا، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ان کا انجام بہت برا ہوگا. مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک. اب آگے دعا شروع ہو رہی ہے. ایاک نعبد سے دعا ہے
اور پچھلی 3 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا ہیں. تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی اے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایسی توفیق عطا فرما کہ تا دم حیات ہم تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی فرما برداری کریں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، تجھ ہی سے مدد مانگیں. یہاں پر تھوڑا سا غور اور فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا اور 2 مرتبہ ایاک آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 2 مرتبہ ایاک جو لایا گیا، اس سے دونوں کا حکم الگ الگ بیان ہوا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پوجا نہیں ہو سکتی. جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، پوجا کرے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں. حقیقی اختیار، طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اور جو طاقتیں اس کے بندوں کو ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں. اللہ کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. تو جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، کوئی الہ ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جو کرے گا وہ مشرک ہے، جہنمی ہے، کافر ہے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی سے مدد مانگے تو اس کی توجہ اس طرف ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہو اور جس سے مدد مانگ رہا ہے اسے اللہ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھے. مثلا ایک شخص جب گھر میں آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بچے کو سخت بخار ہے، یا وہ آفس میں ہوتا ہے اور فون آتا ہے اب جلدی سے آئیں بچے کی طبیعت خراب ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، اپنی توجہ اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ مالک و مولا تو میری مدد فرما. پھر وہ اس طرح توجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے حصول کا جو ذریعہ بنایا ہے. دنیا میں عام ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی دم کرنے والے کے پاس جاتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے، حضرت آپ دعا کر دیں. تو یہ سب ذریعے وسیلے ہیں. ہمارے یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو ہم پہلے توجہ کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، فوراً ذہن جاتا ہے کون سا اچھا ہاسپٹل ہے، کون سا ڈاکٹر ہمیں دیکھنا چاہیے، کہاں لے جانا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف جاتے، یعنی آپ نماز ادا کرتے. 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے انسان پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اگر جلدی ہے تو ایسے ہی دعا کر لے، دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا اور جب اس کا عقیدہ یہ ہے ساری مخلوق ذریعہ اور وسیلہ ہے، واسطہ ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو اسے جو بھی مدد پہنچے گی در حقیقت وہ اللہ ہی سے مدد مانگنے والا ہے. جب یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا دل کا میلان رب العالمین کی طرف ہے،
وہ رب العالمین سے مدد کی دعا کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک بندوں کو ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ نیک بندوں سے دعا کے لیے وہ عرض کرتا ہے، وہ نیک بندے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصال سے پہلے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، وصال کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر حاضر ہو کر بھی مدد کا سوال کیا جا سکتا ہے، اور دور سے بھی مدد کے لیے عرض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں سے کچھ باتیں ابھی انشاءاللہ تعالی ہم عرض کرتے ہیں، اور اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو بحر شریعت مسجد سے شرک کی حقیقت کتاب لے لیں، کیسٹ لے لیں یا سی ڈی لے لیں، اور حقیقت توحید سی ڈی یا کیسٹ لے لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ مدد کرے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اللہ کا نیک بندہ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے تو اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ البدایہ والنہایہ، 6 جلد، صفحہ نمبر 24۔ اسی طرح طبرانی شریف میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد عونا، یا وہ کسی سے مدد مانگنا چاہتا ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کا کوئی غمخوار، کوئی مددگار نہ ہو، فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ لفظ 3 دفعہ کہے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اس کی شرح میں محدثین نے یہ لکھا کہ رجال غیب ہوتے ہیں، یعنی ایسے اولیاء ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، جو اس طرح مدد مانگنے والے کی مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ دیکھیں، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن فرشتے روزی دیتے ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے، وہ اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، روح نکالتے ہیں۔ تو فرشتے یہ سارے کام اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، حقیقی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بہجت الاسرار، صفحہ نمبر 102، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور آپ کی سیرت سند کے ساتھ بیان کی گئی، اور اس میں مصنف اور حضور غوث اعظم کے درمیان یا تو 3 راوی ہیں یا 4 راوی ہیں، اور ہر راوی اتنا ثقہ ہے کہ جس طرح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیثوں میں امام بخاری اور امام مسلم نے احتیاط کی ہے، اسی طرح بہجت الاسرار کے مصنف نے جن راویوں سے حضور غوث اعظم کے فرمان بیان کیے ہیں، ہر راوی مستند اور ثقہ ہے۔ تو بہجت الاسرار میں لکھا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، من استغاث بی فی کربۃ کشفت عنہ، جو کسی مصیبت میں مجھے مدد کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ ومن نادانی بسمی فی شدت فرجت عنہ، جو کسی پریشانی میں میرے نام کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت میں جو مجھ سے مدد مانگے اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کیا مانا؟
حقیقی طور پر مصیبت دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور غوث اعظم کو پکارنا در حقیقت انہیں وسیلہ بنانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، پس بے شک ان کا مددگار اللہ ہے، اور جبریل ان کے مددگار ہیں، اور نیک مومنین ان کے مددگار ہیں۔ آپ سوچیں اس آیت کریمہ میں جب فرمایا گیا اللہ ان کا مددگار ہے، پھر فرمایا گیا جبریل ان کے مددگار ہیں، تو بات بالکل واضح ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اور جبریل اور نیک مومنین یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، کبھی وہ مدد لے کر فرشتے آتے ہیں، کبھی نیک مومنین مدد کا ذریعہ و وسیلہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایاک نستعین پڑھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ اللہ والوں کے اختیارات ماننا یہ شرک ہے، یہ نادانی ہے۔ اور ویسے بھی احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عاشق، حضور پر ایمان لانے والے قیامت تک شرک سے محفوظ رہیں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16498 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، آپ نے فرمایا میری امت نہ سورج کی پوجا کرے گی، نہ چاند کی پوجا کرے گی، نہ پتھر کی پوجا کرے گی، نہ بت کی پوجا کرے گی۔ شرک سے میری امت محفوظ ہے۔ وَلَكِنْ يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، ہاں میری امت دو برائیوں میں مبتلا رہے گی۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے نیک اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ پوشیدہ شہوتیں اور خواہشات اس امت کو برباد کرنے والی ہیں۔ یعنی حضور کے امتی دکھلاوا تو کر سکتے ہیں، خواہشات کی وجہ سے اپنا نقصان تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کے امتی قیامت تک شرک سے محفوظ رہیں گے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 951 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6152 پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یعنی میری امت میرے جانے کے بعد شرک نہیں کرے گی۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں اس بات کا مجھے اندیشہ ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں آج امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن عام مسلمان سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی خدا ہے، تو وہ کہے گا اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک عام مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے، فرشتے، اولیاء، انبیاء جو کچھ طاقت رکھتے ہیں سب باذن اللہ ہیں۔ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانا کتنا برا ہے کہ احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ ایسا الزام لگانے والا کتنا بڑے سے بڑا قرآن کا قاری ہو، بڑے سے بڑا قرآن پر عمل کرنے والا ہو، سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ شرک اس کی طرف لوٹتا ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والے سے متاثر نہیں ہونا۔ جو قرآن بھی پڑھے اور مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائے وہ قرآن کا فیض نہیں پا سکتا۔ التاریخ الکبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 301 حدیث نمبر 2907، اور ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی، یہ حدیث پاک لکھی، دوسری جلد صفحہ نمبر 266۔
عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتخوف علیکم رجل، مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی تم میں ایسا ہوگا قرأ القرآن، جو قرآن پڑھے گا، حتی رؤیت بہجتہ علیہ وکان رضا للاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ، قرآن کا نور، قرآن کی رونق اس کے چہرے پر ہوگی، اسلام کی چادر اس پر ہوگی، یعنی اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، نور قرآن سے روشن ہوگا، فانسلخ منہ، تو وہ اس نور سے نکل جائے گا، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ اس نور کو پھینک دے گا، یعنی برباد ہو جائے گا۔ کیوں برباد ہوگا؟ فرمایا وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اپنے پڑوسی پر حملہ کرے گا، وہ تلوار اٹھائے گا، اپنے پڑوسی کو مارنے لگے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پر شرک کا الزام لگائے گا، یعنی وہ کہے گا تو مشرک ہے، تو شرک کرتا ہے، تو واجب القتل ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن پڑھنے والا جس کے چہرے پر قرآن کا نور تھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا الزام لگائے گا، یہ نور، یہ برکتیں سب چلی جائیں گی، وہ برباد ہو جائے گا۔ قال قلت یا نبی اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ یہ قرآن پڑھنے والا جو الزام لگانے والا ہے یہ مشرک ہوگا، یا جس پڑوسی پہ اس نے الزام لگایا وہ مشرک ہوگا؟ قال بل الرامی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پڑوسی پر، ایک مسلمان پر شرک کا الزام لگانے کی وجہ سے یہ خود مشرک ہوگا۔ یعنی شرک کا الزام لگانا کس قدر بری چیز ہے کہ اگر قرآن کا قاری بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، قرآن کی رونق اس کے چہرے پر بھی ہو، اگر وہ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے تو ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر عرض کرتا ہوں اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسا شخص ہو جو شرک و توحید کے مفہوم کو سمجھتا نہیں ہے اور ممکن ہو تو آپ انہیں شرک کی حقیقت کیسٹ، سی ڈی یا کتاب دے دیں اور حقیقت توحید سی ڈی دے دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اے پروردگار ہم سیدھا راستہ دیکھ تو چکے، اب استقامت کے ساتھ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے سیدھے راستے کا تعین کر دیا گیا کیونکہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، تو اب بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا صراط القرآن والحدیث، سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، حقیقتاً تو سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہی کا راستہ ہے، مگر لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے گمراہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سیدھے راستے کا ایسا تعین کر دیا کہ کوئی گمراہ کرنے والا کسی کو گمراہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، یعنی اے مالک و مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر احسان ہوا، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء کا جو راستہ ہے اسی راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں یہاں پر مختصر سی بات عرض کروں گا،
انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل سنیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے پیار کرتے، حضور سے محبت کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کی تعظیم کرتے، منہ مبارک کی تعظیم کرتے، بال مبارک، منہ مبارک پانی میں ڈال کر وہ پانی برکت کے لیے پیتے، شفا مل جاتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل تھا، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی، اور الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر نے یہ بات لکھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سینکڑوں میل دور ہوتے اور جنگ میں پریشان ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے، وصال کے بعد بھی وہ مدد کے لیے پکارتے۔ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں۔ جو رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ یعنی اے مالک ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے۔ جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، جتنے یہودی عیسائی ہیں، جتنے بد عقیدہ، جتنے بد مذہب ہیں، سب کے راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام کے راستے سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کے معنی ہے الہی قبول فرما، الہی ایسا ہی فرما۔ جب دعا کے آخر میں آمین کہی جائے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کے نور سے منور فرمائے۔ رب العالمین سورہ فاتحہ کی برکت سے ہماری تمام ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ساری بیماریوں کو دور فرمائے۔